شالوم علیکم، بارک شام شیخ۔ آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ خداوند یسوع المسیح کو کون قتل کرنا چاہتا تھا، اور پھر دیکھیں گے کہ بائبل مقدس ہمیں ترتیب وار کیا بتاتی ہے۔ تو شروع کریں گے متی 2 باب سے۔ جب ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودیہ کے حاکموں میں ہر کے سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت الحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارہ کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مور اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ یوسف کو خواب میں دکھائی دے جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت الحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر ان سب لڑکوں کو قتل کرا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ بس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقے کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ ہاللیلویہ جی، بارک شام شیخ۔ اچھا، ہم نے متی 2 باب کی تلاوت کی ہے، اور اس میں ہمیں بڑے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی جب پیدائش ہوئی تو ہیرودیس بادشاہ اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا اور پھر ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ تو شروع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو کون قتل کرنا چاہتا ہے، اور جب خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری پہنچتی ہے ہیرودیس بادشاہ کے پاس مجوسیوں کے ذریعے، اور جس کو مجوسی لکھا گیا یہ بھی ترجمہ غلط ہے، مجوسی نہیں تھے وہ، نہ وہ میگیز تھے، ٹھیک ہے، وہ لوگ کوکبین تھے۔ کوکبین ہوتا ہے ستارہ شناس تھے، ٹھیک ہے۔ میگی کے اور معنی ہو سکتے ہیں،
مجوسی کے اور معنی ہو سکتے ہیں، لیکن کوکبین سے مراد وہ ستارہ شناس تھے، اور اوریجنل جو لینگویج ہے اس میں ورڈ جو ہے وہ کوکبین ہے، اور یہ آپ ہیبرو میتھیو میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ کوکبین لکھا ہوا ہے۔ باروک یاشوع شیخ، ہاللویہ۔ اچھا، اب یہ جب آئے ہیں تو لکھا کہ ستارہ ان کے آگے آگے تھا۔ اچھا، زیادہ تر میجورٹی جو دنیا میں وہ سمجھتی کوئی آسمان پہ ستارہ نکلا تھا جو آگے آگے چل رہا تھا اور پھر اس گھر پہ جا کے ٹھہر گیا۔ اچھا، ویسے یہ انسان ہوتے ہوئے پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ستارے کے پیچھے جا رہے ہوں اور وہ پھر کسی کے گھر پہ ٹھہر جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہی والا گھر ہے۔ کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ستارہ تو اوپر سے جاتا ہے نا، ہاں، تو آپ جس گلی میں جائیں گلی بند ہو۔ تو دیکھیں، آپ دنیا کی حالت دیکھیں، پھر کہتے ہیں یہ ہمیں سانو انج کہندا، سانو انج کہندا۔ میں کیوں نہ کہوں بھائی، میرا رائٹ ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو عقل ہی نہیں آئی۔ کتنے سو سال ہوئے ہیں؟ 325 سے گنے نا تو اندازاً 1695 سال ہو گئے۔ 1695 سال میں ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ ستارہ کون سا ہے۔ اچھا، ستارے کے کونے نہیں ہوتے، یہ 6 کونوں والا ستارہ بنا کے پھر رہے ہوتے کہ جی یہ والا نکلیا سی، اچھا یہ والا نکلیا سی۔ تو تے جمیا نہیں سکتا، تو تے ہے نہیں، تینوں کہیں پتا ہے اے والا نکلیا سی۔ عجیب و غریب باتیں ہیں ان کی۔ بات یہ ہے کہ ستارہ فرشتے کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ فرشتہ تھا خداوند کی طرف سے مقرر، جو ان کو راہ دکھا رہا تھا، اور عین اس جگہ پہ جا کے وہ رک گیا جہاں پہ خداوند یسوع المسیح تھا۔ تو دنیا کریکشن کر لے، باقی بحث کرنی تو ہم حاضر ہیں جناب۔ بحث تمہارا کام 24 گھنٹے، یہ آ جاؤ فیس بک پہ، آ جاؤ واٹس ایپ پہ، آ جاؤ، حاضر ہیں ہم۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ کوکبین تھے، نہ وہ مجوسی تھے، نہ وہ میگیز تھے، ٹھیک ہے؟ تو خداوند ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اب وہ آتے ہیں ہیرودیس بادشاہ کے پاس۔ یہ جو ہیرودیس ہے یہ ہیروڈ دی گریٹ ہے، ہیرودیس اعظم ہے۔ یاد رکھیں کہ 2 ہیرودیس ہیں، ایک ہیرودیس اعظم ہے، دوسرا ہیرودیس اینٹی پاس ہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہیرودیس اعظم کی، ہیروڈ دی گریٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ کوکبین جو ہیں وہ آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے۔ اب یہ اصطلاح جو ہے یہودیوں کا بادشاہ، اس کے لیے ہیرودیس اور اس کے رفقہ کار کے لیے الارمنگ ہے۔ وہ چونک گئے ہیں، وہ سہم گئے ہیں، وہ ڈر گئے ہیں۔ اور ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے۔ مجوسی جب آئے ہیں کیا لکھا ہے؟ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ ہاں جی، یہ سن کے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے جو نبوت کے مطابق پیدا ہوا ہے، اور اس کا پیدا ہونا بیت الحم میں ضروری ہے، تو کیا ہوا جی؟ گھبرا گئے۔ گھبرا گئے سارے کے سارے۔ ہیرودیس کے اپنے رومی ساتھی اور پھر جو یروشلم سے ہیرودیس کے ساتھ لوگ ملے ہوئے تھے وہ سارے گھبرا گئے۔ کیوں گھبرا گئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ روم نے ہیرودیس اعظم کو یہودیوں کا بادشاہ مقرر کر کے بھیجا تھا، اور یہ 2 نمبر بادشاہ تھا۔ کیوں کہ اس کی زندگی یہودیوں کے مطابق نہیں تھی، یعنی یہ بے شرع تھا، باشرع زندگی نہیں گزار رہا تھا، لیکن کہلاتا تھا یہودی۔ تو اسی لیے بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جو یہودی کہلاتے ہیں لیکن یہودی ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن یہوہ خدا کی شریعت پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے وہ یہودی نہیں ہے۔ تو یہودی وہ ہے جو خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھتا اور یہوہ خدا کی شریعت پہ عمل کرتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ 2 نمبر یہودی تھا۔ آگے ہم دیکھ لیں گے اس کو۔ تو یہاں پہ یہ گھبرا گئے ہیں،
اور پھر یہ تلاش کرنے لگے کہ وہ بچہ کہاں ہے. کوکبین کو کہا ہے، کوکبین وہ راستہ بدل گئے، ستارہ شناس جو تھے وہ راستہ بدل گئے ہیں، کیونکہ ان کو ہدایت یہ ملی ہے کہ ادھر نہ جانا، کیونکہ وہ بچے کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ ہلاک کرے. تو ڈے فرسٹ سے، پہلے دن سے، خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے پہلے دن سے جو خداوند یسوع المسیح کو قتل کرنا چاہتا ہے وہ ہیرودیس اعظم ہے اور رومی حکومت ہے، اور اس کے رفقۂ کار ہیں، اس کے ساتھی ہیں، اس کے اتحادی ہیں. بڑی واضح بات لکھی ہوئی ہے. اب لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بائبل بھی انہوں نے کبھی نہیں پڑھی ہوتی، اور اگر پڑھی ہوتی ہے تو غور سے کبھی نہیں پڑھی ہوتی. ہاں جی، ہلاک کرنا چاہتا ہے ہیرودیس. یہ ساری باتیں ہوگی. پھر مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کو ہدایت ملتی ہے خداوند کے فرشتے کے ذریعے سے، ملاخ یا ہوا ہے یہ، کہ بچے کو لے کے مصر میں چلے جاؤ. وہ مصر میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جیسے نبوت ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. اچھا، یہ جو نبوت ہوتی ہے اس کی ملٹیپل فلفلمنٹس ہوتی ہیں. یہ بات بڑی غور طلب ہے اور سمجھنے والی ہے، بہت ساری دنیا کو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو نبوتیں ہیں بائبل مقدس کی، اس کی ملٹیپل فلفلمنٹس ہوتی ہیں. اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ مصر سے یہوہ خدا نے اسرائیل کو بھی بلایا، اسے بھی بیٹا کہا ہے. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع المسیح کو بھی مصر سے بلایا، اور اس کے لیے بھی یہی نبوت ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. بارک شاہ شمشک. تو جب وہ واپس آتے ہیں 2 سال کے بعد، اور اس وقت ہیرودیس اعظم مر گیا. کوئی لوگ 2 قبل از مسیح، 2 نہیں 4 قبل از مسیح میں کہتے ہیں کہ ہیرودیس اعظم مر گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی، وہ پہلی قبل از مسیح میں فوت ہوا ہے. بہرحال جب بھی فوت ہوا ہے، جب ہیرودیس مر گیا تو پھر مقدسہ مریم کو مقدس یوسف لے کر اور بچے کو لے کے المسیح کو وہ واپس آتے ہیں، اور پھر فرشتہ ان کو ہدایت دیتا ہے کہ ہیرودیس کا بیٹا جو ہے وہ حکومت کر رہا ہے، ارخلاؤس. تو وہاں سے پھر وہ دوبارہ سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور ناصرت میں جا کے بستے ہیں. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبوتی طور پہ بھی اور پھر جسمانی طور پہ بھی نبوتیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ ناصری کہلائے گا. تو ایک بات تو بڑی واضح ہے متی 2 باب میں کہ یسوع کو کون مارنا چاہتا ہے؟ ہیرودیس اعظم، رومی حکومت. اور یہ پہلے دن سے یہ بات ہے. اس کے ساتھ پڑھیں جی وہ پڑھ لیں یا وہ بھی پڑھ لیں. اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے، کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اچھا، اب کیا ہوا ہے جی کہ خداوند یسوع المسیح کی زمینی خدمت شروع ہے، اور اب جو بادشاہ ہے وہ ہیرودیس اینٹی پاس ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب فریسیوں نے آ کے کہا ہے خداوند یسوع المسیح سے کہ تو یہاں سے نکل جا، کسی اور علاقے میں چلا جا، کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے. اب ہیرودیس اینٹی پاس ہے. سوال یہ ہے کہ فریسیوں کو کیسے پتا چل گیا کہ ہیرودیس اینٹی پاس جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ فریسی جو ہیں وہ رومی حکومت کے اطاعتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ فریسی ہوتے کون ہیں؟ پہلے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. فریسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اورل لا کو بھی مانتے ہیں، یعنی یہوہ کی شریعت کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو زبانی شریعت ہے یا روایات ہیں جسے کہتے ہیں یا ربینیکل ٹیچنگ ہے
اس کو بھی مانتے ہیں. ساری ربینیکل ٹیچنگ ٹھیک بھی نہیں ہے اور ساری ربینیکل ٹیچنگ غلط بھی نہیں ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہوتی ہے. اور یہ لوگ رومی حکومت کے اتحادی ہیں. ان کے علاوہ کون کون اتحادی ہے؟ لاوی اتحادی ہیں جو ہیکل کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو ہیکل پر حکمران ہے، وہ بھی اتحادی ہیں، وہ لاوی ہیں. اور فقی جو ہیں وہ شریعت کے عالم ہیں، شریعت کے عالم بھی جو ہیں وہ اتحادی ہیں. اور ایک اور گروپ ہے جس کا کام ذکر آتا ہے، وہ ہے صدوقی. صدوقی کون ہے؟ صدوقی یہودا مکابی کی نسل ہے. لاوی ہیں اور یہودا مکابی کے گھرانے سے جو ہے وہ صدوقی کہلاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رومی حکومت کے ساتھ اتحادی ہیں. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. اچھا، اس میں آپ کو کہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی یہودی سکاری یا زیلوتیسی رومی حکومت کے اتحادی ہیں؟ اب عام آدمی نے تو اتنی تاریخ بھی نہیں پڑھی ہوتی، اور پھر سیمنریوں میں تو اتنی ہے ہی نہیں ہے تاریخ، وہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں. تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جی یہودی جب کہا جائے تو کیا مطلب ہے، سکاری کہا جائے تو کیا مطلب ہے، اور زیلوتیسی کہا جائے تو کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہودیوں، سکاریوں اور زیلوتیسیوں کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ رومی حکومت کے اتحادی نہیں ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہودی جو تھے وہ رومی حکومت کے اتحادی نہیں تھے. اور اسی لیے جب مصلوب ہوتے تھے تو یہودی مصلوب ہوتے تھے، اور خداوند یسوع المسیح بھی یہودی تھا، اس لیے مصلوب ہوا ہے. یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ فریسی آ کے بتاتے ہیں خداوند یسوع المسیح کو کہ تجھے ہیرودیس قتل کرنا چاہتا ہے. تو بڑی غور سے سننے والی بات ہے، کیونکہ لوگوں کو اکثر یہی نہیں پتہ چلتا کہ خداوند یسوع المسیح کو کون قتل کرنا چاہتا تھا. اور پھر وہ اپنے آپ کو اسکالر بھی کہتے ہیں اور پھر بڑی ڈگریاں بھی بتاتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اسکالر ہونے کا یا ڈگریاں لینے کا کوئی فائدہ نہیں اگر بات سمجھ نہیں آئی. تو بہتر تو یہ ہے کہ بات سمجھ آ جائے. اچھا، جو ہیرودیس اعظم تھا اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بھی قتل کیا. اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں متی 14 باب اور پہلی 12 آیات میں. تو یہ جو رومی حکومت دنیا میں رہی ہے، اس کا طرز حکومت قتل و غارت رہا ہے، اور یہ تاریخ ہے، اس سے کوئی مکر نہیں سکتا. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا، تو پھر وہ جو بات ان کو تاریخ سے بتائی جائے تو پھر وہ کہتے نہیں جی ایسے نہیں ہے. بھائی ایسے ہی ہے کہ رومی حکومت نے دنیا پہ جو حکومت کی قتل و غارت سے کی. اور یہ بھی تاریخ ہے کہ اسرائیل میں 500 یہودی ایک دن میں مصلوب کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور عام طور پہ جو بندہ مصلوب کیا جاتا تھا اس کی 3 دن تک جان نہیں نکلتی تھی. اسی لیے یہ لکھا ہے کہ جب وہ خداوند یسوع المسیح کے پاس آئے تو وہ حیران ہوئے کہ المسیح کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ تو 3 دن لٹکے رہتے تھے. اور یہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ پورے اسرائیل میں خوف و ہراس روم کا پھیل جائے اور وہ حکومت اپنی کرتے رہیں. یہ طریقہ تھا ان کا طرز حکومت کا. آج یہ بڑی بڑی ڈنگیں مارتے ہیں وہ جی، کبھی پیس کی بات کرتے ہیں، کبھی فریڈم کی بات کرتے ہیں، کبھی ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں. ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ تینوں چیزیں موجود نہیں ہیں. اور ابھی بھی جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. کامیاب پھر نہیں انہوں نے ہونا، پھر ناکامی ہے. تو یہ صورتحال تھی. تو یہاں پہ یہ حوالہ ہم پڑھنے لگے ہیں جس میں ہیرودیس اعظم نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بھی قتل کروایا. ہاں جی، یوحنا 14 باب پہلی آیت سے. ہوں اس وقت چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے یسوع کی شہرت سنی
اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانہ میں ڈال دیا تھا، کیونکہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں، اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا۔ اس پر اس نے قسم کھا کر اسے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا، مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہی منگوا دے۔ بادشاہ غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے، اور آدمی بھیج کر قید خانہ میں یوحنا کا سر کٹوا دیا، اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا، اور وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے گئی، اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا اور جا کر یوسف کو خبر دی۔ ہاں جی، اب میں اس لیے یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ ہیرودیس اپنے آپ کو یہودی کہتا تھا، اور پھر یہودیوں کا بادشاہ کہتا تھا، اور یہودیوں کا بادشاہ وہ روم کی طرف سے مقرر تھا۔ لیکن اس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی جو ہے رکھی ہوئی تھی ناجائز طور پہ۔ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ جب تو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے اور تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو کام تیرے بے شرع ہے، تجھے ہیرودیاس رکھنے کا حق ہی نہیں ہے ناجائز طور پہ۔ تو اس پہ وہ ہیرودیاس جو ہے وہ غصے میں آ گئی، اس نے کہا میری تو بڑی بےزتی ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں جی کون سا موقع تھا، ذرا دیکھ لیں موقع کون سا تھا۔ ہیرودیس کی سالگرہ تھی۔ ہیرودیس کی سالگرہ تھی، ہیرودیس کی سالگرہ۔ بائبل مقدس میں جہاں بھی سالگرہ کا پڑھتے ہیں تو سالگرہ کے موقع پہ کوئی اچھا کام نہیں ہوا، قتل ہی ہوئی، وہ سالگرہ ہوئی ہیں دونوں میں۔ ٹھیک ہے، قتل ہی ہوئے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے مطابق مقدسوں کی سالگرہ نہیں منائی جاتی۔ دو باتوں میں فرق بھی سمجھیں، یوم پیدائش اور بات ہے، سالگرہ اور بات ہے۔ یوم پیدائش اور بات ہے، جنم دن منانا اور بات ہے۔ کیا فرق ہے؟ پیدائش کی خوشی تو آپ اس وقت منا رہے جب کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، جس دن، یہی ہے نا۔ کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، جو خوشی کرے گا تو وہ یوم پیدائش کی خوشی ہوگی۔ جنم دن یا سالگرہ سال کے بعد آتا ہے، اور جب سال کے بعد آپ دوبارہ منائیں تو اسے سالگرہ یا جنم دن کہتے ہیں۔ فرق پتہ؟ تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح کا یوم پیدائش ضرور منایا گیا ہے، اس پہ ضرور خوشی کی گئی ہے، لیکن خداوند یسوع المسیح کی سالگرہ اور اس کا جنم دن نہیں منایا گیا۔ کوئی ریکارڈ بتا دیں، بائبل مقدس سے کوئی حوالہ دے دیں کہ خداوند یسوع المسیح کی سالگرہ منائے گی اور یا اس کا جنم دن منایا گیا۔ کیوں کہ سالگرہ اور جنم دن بے شرع غیر اقوام بت پرستوں کے منائے جاتے ہیں، اور بائبل مقدس اس کی گواہ ہے۔ اسی لیے ابھی ہم لوگ تو اپنے خاندان میں نہیں مناتے جنم دن اور سالگرہ۔ پہلے ہم مناتے تھے جب کہ ہمیں نہیں پتا تھا، جب پتا ہے تو پھر چھوڑ دیا۔ اور اسرائیل میں بھی کوئی سالگرہ جنم دن نہیں مناتا، کیونکہ مقدسوں کے سالگرہ اور جنم دن نہیں منائے جاتے۔ اور اس موقع پہ ہیرودیس اعظم نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قتل کروایا۔ گو کہ لکھا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا لیکن پھر مجبور تھا، تو اس نے قتل کروایا۔ تو پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے کی قاتل کون سی حکومت ہے؟ رومی حکومت۔
رومی حکومت، کیونکہ ہیرودیس بادشاہ ہے رومی حکومت کا، اور جو قتل کا حکم دیا گیا ہے وہ سرکاری ہے، یاد رکھیں۔ تو رومی حکومت نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو بھی قتل کروایا۔ آپ جب روم کی ہسٹری پڑھیں تو قتل و غارت ایک عام بات ہے۔ وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ گاجر اور مولی کی طرح انسانوں کو رومی حکومت کاٹ دیتی ہے، اور یہی ان کی ہسٹری ہے۔ سب سے دنیا میں ظالم حکومت روم کی حکومت ہے۔ اگر آپ چنگیز خان کو یاد کریں اور روم کی حکومت کو یاد کریں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور یہی ان کا طرز حکومت ہے، خوف و ہراس، ظلم، اور کسی کے ملک پہ جا کے قبضہ کر لینا، اور پھر جو اپنا ملک آزاد کرانے کے لیے حریت پسند لڑ رہے ہیں ان کو ڈاکو کہہ دینا، حالانکہ ڈاکو کون ہوتا ہے؟ جو قابض ہوتا ہے۔ تو یہ اصل تاریخ ہے جو آپ کے سامنے بائبل مقدس سے اور تاریخ سے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، ساری بات خداوند یسوع المسیح کے قتل کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک تو خداوند یسوع المسیح کے پیدائش سے، روز اول سے شروع ہے کہ رومی حکومت خداوند یسوع المسیح کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب خداوند یسوع المسیح اپنی زمینی خدمت شروع کرتے ہیں تو پھر یہ بات آتی ہے۔ دیکھیں جی مرکز 11 باب 15 سے 17 آیت تک۔ پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسوع ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا، اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برتن لے جانے نہ دیا، اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا، کیا یہ نہیں لکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا؟ مگر تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور سردار کاہن اور فقیہ یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ وہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے۔ ہاں جی، ہاللیلویہ، بارک اللہ۔ اچھا، آپ نے پاور دیکھی ہے خداوند یسوع المسیح کی اس کی زمینی زندگی میں، کہ جو خرید و فروخت ہیکل میں کر رہے تھے ان کو نکال دیا، اور تختے الٹ دیے صرافوں کے، اور کبوتر والوں کے لیے کیا لکھا ہے؟ کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا۔ ہاں، اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا، اور کسی کو ہیکل میں سے کوئی چیز لے جانے کی اجازت نہ دی۔ پاور دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے، کسی کی جرت ہوئی ہے یسوع کو روکے؟ تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع المسیح اپنی روح میں اور اپنے بدن میں قدرت والا ہے، قدرت والا ہے، اور غلط کام کو خداوند نے روکا ہے، ہونے نہیں دیا، روکا ہے، اور بائی فورس روکا ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بائی فورس ہے، بائی فورس روکا ہے، اور رکے ہیں لوگ۔ اور پھر لکھا ہے کہ تم نے میرے خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اچھا، ہیکل ڈاکوؤں کی کھو کیسے بن گیا؟ بات تو صرف یہاں خرید و فروخت کی نظر آ رہی ہے، صرف خرید و فروخت سے ڈاکوؤں کی کھو بن گئی۔ اس لیے ہیکل کو ڈاکوؤں کی کھو کہا ہے کہ روم کا مقرر کردہ سردار کائن وہاں پر ہے، اور جو ہیکل میں نظام چل رہا ہے لامیوں کا، وہ سب کا سب رومی حکومت کے ماتحت اور ان کے کہنے پر چل رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ اس ہیکل کے بازو میں اینٹونیا پیلس تھا۔ کیا تھا؟ اینٹونیا پیلس، جہاں سے رومی بادشاہ قربانیوں کو دیکھتا تھا، اور ایک قربانی، جب بھی قربانی ہوتی تھی، ایک قربانی رومی بادشاہ کے نام کی بھی ہوتی تھی۔
یہ باتیں تو آپ کو جو سیمنریوں کے پڑھے ہوئے ہیں وہ تو نہیں بتاتے نا. ان کو بیچاروں خود نہیں آتی. وہ 2-4 کتابیں ہوتے ہیں وہی پتہ نہیں کب کی ہیں، وہ لے کے لگے رہتے ہیں. پھر ایک کاپی بنا لیتے ہیں. پھر جب پاسٹر بن جاتے ہیں تو پھر ساری عمر وہ کاپی چلاتے رہتے ہیں. ان کو بیچاروں کو کیا پتا ہے؟ نہ انہیں پتا ہے انٹونیا پیلس کیا تھا، نہ انہیں پتا ہے کہ جی سردار کائن جو تھا کیفا وہ روم کا مقرر کردہ ہوا تھا، اور 18 سال وہ سردار کائن رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو سردار کائن کا لباس تھا وہ رومی حکومت کے پاس جمع ہوتا تھا، اور جب سردار کائن نے پہننا ہوتا تھا وہ پہلے جا کے وہاں سے سٹور سے، رومی حکومت کے سٹور سے لے کے آتا تھا. اتنا کنٹرول تھا ہیکل پہ رومی حکومت کا. اور یہ سارے کے سارے لاوی جو تھے اس وقت کے وہ ملے ہوئے تھے رومی حکومت کے ساتھ. اس کا ثبوت آپ کو دوں. ثبوت یہ ہے کہ جب پالوس رسول مقدسین کو قتل کرنا چاہتا تھا، جو ناصری مقدسین تھے، تو کہاں سے اجازت نامہ لے کے جاتا تھا؟ کیا خیال ہے؟ اسمبلی والوں نے غور سے پڑھی ہو بائبل تو پتہ چلے نا. کہاں سے اجازت نامہ لیتا تھا؟ ہیکل سے. اچھا، ہیکل اجازت نامہ دے سکتی ہے کسی کو قتل کرنے کا؟ کیسے دے رہی ہے ہیکل؟ روم کا اختیار ہے اس کے پاس، تب دے رہی ہے. ادروائز ہیکل کیسے دے سکتی؟ تو یہ سارا کا سارا سسٹم جو تھا یہ رومی حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا. جو لوگ نہیں ملے ہوئے تھے رومی حکومت کے ساتھ اور جن کو مصلوب کیا جا رہا تھا، اور ایک دن میں 500 لوگ مصلوب ہو رہے تھے، وہ حریت پسند تھے. حریت پسند کون تھے؟ یہودی تھے، سکاری تھے اور زالوتیسی تھے. وہ خداوند یسوع المسیح کے اتحادی تھے، نہ کہ قاتل. اور پھر کوئی یہودی، کوئی زالوتیسی، کوئی سکاری تو حکومت میں ہی نہیں تھا. تو قتل کا حکم تو پینتوس پلاطوس نے دیا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ ساتھ پڑھیں جی، مرکز 11 باب 18 آیت پڑھیں. اور سردار کائن اور فقیہ یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے. اچھا، اب کیا ہوا ہے؟ جب خداوند نے ہیکل میں بائی فورس، طاقت کے ساتھ وہ سارے کام روکے ہیں جو جائز نہیں ہے ہیکل میں، تو کیا ہوا ہے جی؟ پھر سردار کائن، فقی اور قوم کے رئیس المسیح کو قتل کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے. اچھا، یہ پہلے نہیں ڈھونڈ رہے تھے، پہلے بھی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب ان کو اور زیادہ تحریک ملی ہے کہ اچھا، خداوند نے تو اب ہیکل میں بھی آ کے ہمارا نظام درم برم کر دیا، کاروبار ہی خراب کر دیا ہے. تو پھر یہ اور زیادہ زور پکڑنے لگے کہ کس طرح خداوند یسوع المسیح کو قتل کیا جائے. تو اس میں کون کون شامل ہے؟ سردار کائن شامل ہے، کیفا شامل ہے، پھر فقی شامل ہے، اور قوم کے رئیس. یہ سارے لوگ شامل ہیں جو رومی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اچھا، لوگ پتہ نہیں کیسے بائبل پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں جی اتھو ڈگری کر کے آیا، میں جی فلانی جگہ تو آیا. وہ بھائی کیا تم کر آئے ہو؟ واضح تو باتیں لکھی ہوئی ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی ان کو. شاید میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اردو بھی پڑھنی نہیں آتی، کیونکہ اردو پڑھنی آتی ہو تو پھر بھی بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی. اچھا، پہلے ہم نے دیکھا جی پیدائش کے وقت سے ہیرودیس اعظم قتل کرنا چاہتا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہیرودیس اینٹی پاس خداوند یسوع المسیح کو قتل کرنا چاہتا ہے. اور پس منظر میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ سردار کاہن کیفا شامل ہے، پھر فقی شامل ہے، قوم کے رئیس
شامل ہیں جو خداوند یسوع المسیح کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور رومی حکومت تو ظاہر ہے سر فہرست ہے۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہودی، سکاری اور زیلوتیسی یہ سارے یہودی ہیں۔ یہودی تو یہودی ہی ہیں، سکاری بھی یہودی ہیں اور زیلوتیسی بھی یہودی ہیں۔ یہاں پہ سین میں آپ کو کسی جگہ پر بھی یہودی نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ خداوند یسوع المسیح کے اتحادی ہیں۔ اور بائبل مقدس میں جو اصطلاح یہودی استعمال ہوتی ہے وہ بعض اوقات فریسیوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور منحاس القوم، پوری قوم کو بھی یہودی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے صرف یہودی پڑھ کے تو اپنی کوئی بنا لینا، بات بنا لینا، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ حالات و واقعات کیا ہیں، پس منظر کیا ہے، متن کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، بہت ساری باتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہسٹری کیا ٹیلی کر رہی ہے، تو ساری باتیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ہاں جی، لوکا 19 باب 47 اور 48 دو آیات۔ جی اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، مگر سردار کاہن اور فقیہ اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں، کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی تعلیم سنتے تھے۔ اچھا، یہ آپ نے لوکا 19 باب 47 اور 48 آیت ہاں جی، یہی والی ہے؟ ہاں، یہاں پہ بات مطلب پہلے ہم نے جو پڑھا ہے وہ مرکز سے پڑھا، اور ابھی ہم لوکا سے ہم نے پڑھا ہے، تو یہی پتہ چلتا ہے کہ سردار کاہن، فقی اور قوم کے رئیس جو تھے وہ خداوند یسوع المسیح کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، پھر یہ بات بھی ہے کہ بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے قتل کے لیے، خداوند یسوع المسیح کے قتل کے لیے سیاست ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی سیاست نہیں ہوئی۔ اچھا بھائی، بائبل میں لکھا ہے تو پھر ہم تو مانتے ہیں جو بائبل میں لکھا ہے وہ الہام ہے، تو جو نہیں مانتے پھر اپنے ان کے خیالات ہیں۔ اور میں بارہا بتاتا ہوں، اور یہ پھر میں دوبارہ بتا دوں کہ میں نہ اپنے ذاتی خیال کو مانتا ہوں، نہ میں کسی کے ذاتی خیال کو مانتا ہوں، تو لہذا منانے کی کوشش فضول ہے۔ ہم صرف بائبل مقدس کو مانتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اچھا، خداوند یسوع المسیح پر سیاست ہوئی جی، کہاں لکھا ہے؟ یسایہ 53 باب 5 آیت۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ ہاں جی، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ خداوند یسوع المسیح پر سیاست ہوئی، نبوت ہے یسایہ 53 باب کی، اور یہ ہزاروں سال پہلے کی کہ جی خداوند یسوع المسیح پر سیاست ہوگی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈے فرسٹ سے، روز اول سے جب خداوند یسوع المسیح پیدا ہوا تو سازش جاری ہے، سیاست جاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جو حریت پسند تھے اسرائیل میں۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع المسیح خود بھی حریت پسند تھا، کیونکہ وہ آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، اور روحانی جنگ میں خداوند یسوع المسیح نے اپنی جان دی ہے۔ اور یہی قانون ہے مکاشفہ تک کہ جان دینے تک وفادار رہ تو تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہی قانون ہے۔ تمام حریت پسند جو اسرائیل میں تھے وہ اپنی جان دینے تک وفادار تھے خداوند یسوع المسیح سمیت، کیوں کہ شریعت کے مطابق غیر اقوام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل پر حکومت قائم کرے۔ یہ شریعت کا قانون ہے، میں کئی دفعہ یہ کوٹ بھی کر چکا ہوں۔ لوگ تو بائبل کی آیت پڑھ کے بھی مکر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ۔
اچھا اس کے ساتھ پڑھیں جی زکریا 13 باب 7 آیت. رب الفاظ فرماتا ہے اے تلوار تم میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو. چرواہے کو مار کے گلا پراگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا. ہاں جی، آپ کو پتا ہے کہ یہ نبوت کوٹ بھی ہوئی ہے نئے عہد نامے میں، جہاں چرواہے کو مارا گیا ہے اور گلا پراگندہ ہوا ہے. اچھا پراگندہ ہونے میں بھی حکمت ہے خدا کی، کیونکہ اس سے منادی عام ہوئی ہے، خوشخبری خداوند یسوع المسیح کی سنائی گئی اور چرواہے کو مارا گیا ہے. پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ چرواہا مارا جائے گا، المسیح کو قتل کیا جائے گا. دانیل کے 70 ہفتوں میں بھی یہی بات ہے کہ ممسوح جو ہے وہ قتل کیا جائے گا. نبوتیں ہیں. زبور 2:1-3 آیات. ہاں جی. قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ ہاں جی، قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف، یعنی یہوہ اور اس کے مسیح کے خلاف، زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے اور کہتے ہیں، حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں. اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں. تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً ساری دنیا ہی خداوند یسوع المسیح کو قتل کرنا چاہتی ہے، سوائے حریت پسندوں کے، جو خداوند یسوع المسیح کے اتحادی ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اسرائیل کو رومی تسلط سے جو بے شرع اور غیر اقوام ہے آزاد کرانا چاہتے ہیں. یہ بائبل مقدس کے مطابق بھی اور تاریخ کے مطابق بھی بڑا واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے. ہاللیلویہ جی، بارک اشرم شیخ. اچھا اب دیکھیں ذرا اعمال 2:23 آیت. جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا جی، تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا. کنہوں نے مارا جی؟ بے شرع لوگوں. بے شرع لوگ خداوند یسوع المسیح کے قاتل ہیں. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ یہودیوں نے، سکاریوں نے، زیلوتیسیوں نے خداوند یسوع المسیح کو مارا ہے یا قتل کیا، یہ نہیں لکھا. اچھا جو لکھا نہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کا یہی مسئلہ ہے. اور جب بھی ان سے بات ہو کہتے ہیں جی بائبل میں نہیں لکھا لیکن ہم مانتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ مانتے ہیں جو بائبل میں لکھا ہے. وہ انہیں پسند نہیں آتی ہماری بات. وہ کہتے ہیں اسی وہ ماننے ہیں جڑا بائبل چ نہیں لکھا. اچھا بھائی ہم وہ مانتے ہیں جو بائبل میں لکھا ہے، تو ہم آپ کے اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو بائبل مقدس کیا بتا رہی؟ کس نے قتل کیا جی؟ بے شرع لوگ. بے شرع لوگوں نے قتل کیا ہے. روم کے اتحادیوں نے اور روم نے قتل کیا ہے. آج بھی روم کے اتحادی اپنے آپ کو، روم اپنے آپ کو بے شرع کہہ رہا ہے. آج تک وہی بات ہے. کیا بدلا ہے؟ وہی حالات ہیں سارے، کچھ نہیں بدلا. جو انطاکس ایپیفینس کے دور میں ہو رہا تھا ابھی بھی ہو رہا ہے. جو اسرائیل پہ رومی تسلط کے دور میں ہو رہا تھا ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی بے شرع لوگ ہیں جو روم کے اتحادی ہیں اور المسیح کے قاتل ہیں بائبل مقدس کے مطابق. اعمال 2:23 آیت. اس کے ساتھ پڑھیں جی اعمال
3 बाब और 18 आयत। मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की ज़बानी पेशतर खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने उसी तरह पूरी की। हाँ जी, यहोवा खुदा ने सब नबियों की मार्फत पहले से ये खबर दी थी कि खुदावंद यीशु मसीह दुख उठाएगा और कत्ल किया जाएगा, मसलूब किया जाएगा। वही हुआ और उसी तरह वो नबूवत पूरी किया। खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पे आके बाइबल मुकद्दस की बातों को पूरा किया है और बाइबल मुकद्दस की ईदों को पूरा किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने बेशरा लोगों और बुत परस्तों और गैर अकवाम की ईदों को पूरा नहीं किया। तो फिर कौन सी ईदें मनानी चाहिए? जो यीशु ने पूरी की हैं या जिनका यीशु के साथ तल्लुक ही कोई नहीं, और बुत परस्त रोमी हुकूमत के साथ तल्लुक है और बेशरा लोगों के साथ तल्लुक है और गैर अकवाम के साथ तल्लुक है। पहला पतरस 1 बाब और 20 आयत। उसका इल्म तो बनाए आदम से पेशतर से था, मगर ज़हूर अखीर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। हाँ जी, ये जो कुछ भी हुआ, खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत में मसलूब किया गया और हमारी सलामती की खातर उस पर सियासत हुई। जो यीशु पर सियासत हुई उससे क्या हुआ? हमारी सलामती हुई। ये सारी बातें जो हैं पेशतर से मुकर्रर थी और यहोवा खुदा के इल्म साबिक में मौजूद थी, यहोवा खुदा के अज़ली इरादे में मौजूद थी और फिर ये रूनुमा हुई और इससे हमने नजात पाई, हमारा कफारा हुआ। जिस यहोवा खुदा ने हमें पैदा किया, जो यहोवा खुदा हमें संभालता है, उसी यहोवा खुदा ने बदन में जाहिर होकर अल मसीह में हमारे लिए कफारा दिया। बारुख शाह शाम शेख जी, हालेलुया। आज के लिए इतना। अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं।